أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی یا میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے جن پہ اللہ پاک نے انجیل جو ہے نازل فرمایا، زبور داؤد علیہ السلام پر، توریت موسیٰ پر نازل کیا، انجیل عیسیٰ پر، اور قرآن آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب نے نازل فرمایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو لوگوں نے کہا، جو ظالم لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ ان کو زندہ کرتے ہیں جو تازے مر گئے ہیں، ہم جو ہے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو زندہ کرے جو بہت پہلے وقت فوت ہو گئے ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو کہا کہ تم سام بن نوح، جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا سام، اس کی قبر پر چلو، اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے قبول ہے، چلو۔ وہاں پر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نفل پڑھی، پھر اس کو حکم دیا کہ قم بإذن اللہ کے حکم سے اٹھ۔ تو سام جو ہے زندہ ہو گیا، سب نے دیکھا۔ تو سام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو پوچھا کہ تمہیں کتنا وقت ہو گیا ہے تم فوت ہو گئے؟ کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے 4000 سال ہو گئے ہیں، میں دنیا سے گزر گیا، فوت ہو گیا، لیکن وہ 4000 سال سے اب تک وہ موت کی مجھے تکلیف جو ہے ابھی تک یاد ہے۔ اللہ اکبر ہے نا۔ جس طرح حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس جب رب نے ملک الموت کو بھیجا، اسرائیل کو بھیجا کہ اس کی روح قبض کرو، تو جیسے اسرائیل آیا تو حضرت الیاس علیہ السلام زاروں قطار رونے لگے، پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ تو فرشتے نے کہا تم کیوں روتے ہو؟ تو الیاس علیہ السلام نے کہا مجھے اور کوئی خوف نہیں ہے، غم نہیں ہے، میں جس وجہ سے روتا ہوں وہ صرف ایک مجھے غم ستائے جا رہا ہے کہ میں جو رب کا ذکر کرتا ہوں وہ آج کے بعد نہیں کر سکوں گا۔ تو رب نے فرشتے کو کہا کہ تو رک جا، اس کو زندہ رہنے دے، اس کا روح قبض نہ کر، کیونکہ اس کے نیت میں ہے کہ میں اپنے رب کا ذکر کروں، اس کو جو ہے اس کا روح قبض نہیں کرو، یہ زندہ رہے تاکہ یہ میری عبادت کرتا رہے۔ تو انسان اس دنیا میں اگر رہتا ہے، اگر اس کی تمنا یہ ہو کہ صرف کھانا ہے، پیسہ بنانا ہے، جائیدادیں بنانی ہے، تو وہ تو بیکار ہے، اس کی زندگی بیکار ہے۔ اگر یہاں پر رہتا ہے اس لیے رہتا ہے کہ مجھے یہاں پر رہنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے اللہ کے محبوب پر درود پاک پڑھنا ہے، اب کسی غریب کی مدد کرنی ہے، جن کے والدین زندہ ہیں تو تمنا رکھیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، پڑوس کا خیال رکھنا ہے، اپنی اولاد کو نیک تعلیم دینی ہے، تو بس کامیاب ہے انسان۔ تو جیسی جس کی نیت ہے وہ ویسی مراد پائے گا۔
تو جتنے رب نے نبی بھیجے ان کو اس وقتوں میں کتنا ستایا گیا، کتنا ان کو ظالموں نے تکلیفیں دی، اور پھر ان نبیوں کا سلسلہ چلتے چلتے خاتم النبیین ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، اور اب قیامت تک میرے نبی کی نبوت ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ پاک ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت کثرت سے درود و پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ رب سارے پاکستان میں، سعودی میں، ایران، عراق، شام، ساری کائنات میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو اللہ یہ انعام دے، سعادت دے، معصوم علی اصغر کے صدقے یہ ان کو سعادت بخشے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں، محفل درود پاک پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔